3 دفعہ استغفار، 1 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنی دلوں کی طرف متوجہ ہو کے بات کو سنیں۔ استغفر اللہ تعالی رب من استغفر اللہ تعالی رب۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما، رب زدني علما وارزقني فهما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال تعالى في مقام آخر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ وقال تعالى في مقام آخر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد اللہ کی یاد اور بندگی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس مقصد کے اوپر چلتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو کامیاب فرماتے ہیں۔ کامیابی جس چیز سے ملتی ہے اس کو ایمان اور تقوی کہتے ہیں۔ ایمان کی ترقی تقوی سے ہوتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اگر یہ تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اگر یہ نعمتیں بھی اگر اللہ پاک بازاروں میں رکھ دیتے تو پھر ہم غریب اور فقیر لوگ کہاں جاتے؟ کیا خیال ہے؟ سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر ایمان کے بعد جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، معرفت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عرفان الہی ہے۔ کیا ہے؟ عرفان الہی ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمان نے سب کو تو پہچان لیا لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس کی کمی ہے۔ اور یہ اللہ کی پہچان اللہ تبارک و تعالی نے سختیوں کے پردے میں اس کو چھپایا ہوا ہے، مجاہدے کے پردوں میں اس کی چھپایا۔ مجاہدے کا جو پردہ ہے، مشقت کا جو پردہ ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنے معرفت کو پہچانا، چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کے پاس یہ امتحانات جو آتے ہیں، سب سے زیادہ تکالیف اس دنیا میں کس پہ آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آئی۔ اور سب سے زیادہ معرفت کس کو حاصل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور میری تکالیف ایک طرف۔ تو جس کیفیت اور جس مقام اور جس منصب پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے قدموں میں جو سجدہ کیا وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کسی کو حاصل نہیں۔ وہ کیفیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کیفیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صرف اس کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے، نماز میں وہ نیت کرے کہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ رہا ہوں.
تو کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن قیامت تک وہ ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھ سکتے نیت کی ہے، نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اجر دیں گے۔ یہ تو ہمارے مشائخ ہے، ان کے اوپر اللہ نے معرفت کی باتیں کھولی ہے، اپنی کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہوئی، یہ ان کی زبانوں سے جاری کیوں ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی۔ کیا اٹھائی ہے؟ اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہتے ہیں کہ 26-27 سال مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ میں نے اتنا ذکر کیا ہے، اگر میں بیت کرنے پہ آتا تو کسی پیر کو مرید نہیں ملتا۔ اس ذکر کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پہ یہ تبلیغ کا کام کھولا ہے۔ کیا کھولا ہے؟ یہ کام استدراج نہیں ہے، آخر وقت انتقال ہو رہا ہے، کشمکش میں ہے، پھر بھی کشمکش میں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ بیٹھے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں میرا یہ کام استدراج تو نہیں ہے۔ استدراج سمجھتے ہو نا؟ استدراج یہ اس کا ظہور کافر کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور استدراج کے بعد انسان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ تو مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ کا یہ کام استدراج نہیں ہے، اگر ہوتا تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا۔ تو ایک الہامی چیز ہے، کیا ہے؟ ایک الہامی چیز ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت بھی دی ہے۔ کیا بھی دی ہے؟ قبولیت ورکڑ لگا نا، سن پلکا وہ خلق تھے، قبولیت بھی دی ہے۔ اور پیچھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجاہدہ ہے۔ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے۔ تو اب چونکہ لوگوں نے مجاہدہ کم کر دیا تو اس کی برکات بھی اٹھ رہی ہے، اس کی برکات بھی اٹھ رہی ہے۔ پہلے مجاہدہ ہوتا تو مجاہدہ بھی ایسا کہ لوگ اپنا کھانا خود بناتے، اپنا کھانا خود بناتے، بازاروں سے نہیں کھاتے۔ یہ تو ہمارے مشائخ کی ایک ترتیب ہے کہ جن کو چلہ لگواتے ہیں ان کو کہتے ہیں اپنا پیسہ، اپنا بستر، اپنا کھانا، اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلواتے، خود بناتے باوضو، اور جب اس کے اوپر کیفیت کا غلبہ ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ چلو بازار سے 1-2 سمبوسے لا کے اس کو کھلا دو، کیفیت ہی ختم ہے۔ وہ کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر بھی انسان سے وہی دیکھو لیوانے شو ہوئی سنت پیجانی ہوئی، خزہ نہ پیجانی، کھور نہ پیجانی، کار نہ پیجانی، صرف دغه یو کار پیجندل له الله هم یو کار دیګا هم یو کار دیګا چې کله انسان الله پیجنې ده هر څو پیجنې، سو پیجنې، ہر سو پیجنې۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ رہے تھے اور اپنے گھر والے کی شکایت کر رہے تھے کہ زمانہ کور والا تیز رہتا، جب نا زبان دراز ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کے قریب ہوئے تو قد کورنم آواز رہا تو پتیزے کی دا کور والا دا حضرت ام کلثوم، دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لوروا ناغه یې سره دیکھو زما پشانتی محتاج ہے۔ جو واپس شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئے، اردو میں بیان کرنا تھا، جب یہ واپس ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، ان کو کہا کہ بھائی تم آئے کس لیے تھے اور جا کس لیے رہے ہو؟ گھر کے قریب آ گئے، واپس ہو گئے۔ میں کہا میں تو اپنے گھر والے کی شکایت لے کے آ رہا تھا جی، زیادہ کورنم آپ کے گھر سے بھی تھوڑی سی تیز آواز نہیں لگی تو میں نے کہا چلو بھائی، پھر مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ بھائی یہ عورت کی بھی حقوق ہے۔ کیا ہے؟ پٹھان حقوق نہیں مانتے، حقوق مانگتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ حقوق مانگتے تو ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، تیزی بہت ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری جو بیوی ہے یہ میرے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ کیا ہے؟ میرے اور جہنم کے درمیان، دوزخ کے درمیان آڑ ہے۔ اس نے مجھے حرام خواہشات سے روکا ہے۔ کس سے روکا ہے؟
ہاں حرام کاموں سے روکا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایک حلال سبب اور ذریعہ بنایا ہے، اس لیے میرے اور جہنم کے درمیان کیا ہے؟ آڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے اور میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میری مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ہم بھی ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ان کے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ تو اس شخص کو یہ کہا کہ یہ 5 باتیں ہیں، کیا ہے؟ کہ ایک تو یہ میرے اور جہنم کے درمیان کیا ہے؟ آڑ ہے۔ دوسری کہ اس نے مجھے حرام سے روکا ہے۔ تیسری مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی بھی ہم پہ حقوق ہیں۔ کیا ہے؟ حقوق ہیں۔ تو جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تو پھر یہ اپنا پوزا کو پڑسول کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے ناک کو پلاتا ہے غصے سے۔ تو جب یہ صحبت میں آتا ہے تو صحبت کی برکت سے اس کا وہ غصہ ناک کے نیچے سے یا زبان کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس طرح کسی سانپ کا ڈنگ ختم کرنا ہو تو اس کے دانت سے توڑ دیتے ہیں، اس کے دانت توڑ دیتے ہیں، وہ زہر والا پھر وہ ڈنگ مارتا تو ہے لیکن اس میں اثر نہیں ہوتا۔ پھر یہ غصہ کرتا ہے لیکن اس کے غصے میں اثر نہیں ہوتا۔ سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ بھائی اس کا کام ہو گیا ہے، اس کے تارک نے کیا کیا ہے؟ اسپارک کیا ہے، اب اس کے اندر وہ جان نہیں ہے، اس کے اندر وہ جان نہیں ہے۔ تو زبان کی حفاظت، کس کی؟ زبان کی حفاظت، اور زبان کی حفاظت اس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ من صمت نجا، حدیث میں ہے، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات حاصل کی۔ اور یہ خاموشی ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت 9 حصے خاموشی میں رکھی ہے، 1 حصہ بولنے میں رکھی ہے۔ حکمت، علم و حکمت ہے، حکمت کی باتیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم تھے، حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ حکمت 9 حصے کس میں ہے؟ سکوت میں ہے۔ مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ فقیر بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت سے میں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ بولتے نہیں؟ کبھی نہیں بولتے تھے، بہت کم، کبھی رسالے پڑھتے تھے، ہندوستان سے رسالے آتے تھے، پاکستان سے، خیر مدارس سے اور مدارس سے جو ہمارے جتنے بھی اسلامی تحریکیں ہیں یہ ہر اپنا رسالہ بھیجتا، تو حضرت پڑھتے۔ کوئی ایسی بات آتی جو انتہائی تعجب خیز ہوتی تو حضرت اس کو بیان فرماتے ہیں، مختصر سا 1-2 منٹ میں بیان فرما کے پھر خاموش ہو جاتے۔ تو اس فقیر نے عرض کی حضرت سے کہ حضرت آپ بولتے نہیں ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں، سارا دن سر نیچے کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ میرے خاموشی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ لوگ میرے خاموشی سے فائدہ نہیں، کہا جس نے ہمارے خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ہمارے بولنے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر مثال لی، جب ایک سیپی ہوتی ہے، سیپی بارش کے موسم میں تاسو تو سو ہے پختوں کی اگر ٹکے منگم نشو آغستے کارگو پوس گئی تو وہی ہے نا، وہ یہ بارش کے موسم میں باڑھ آ جاتی ہے اور اپنا منہ کھولتی ہے، ایک بارش کا ایک قطرہ منہ میں لے کے واپس دریا میں چلی جاتی ہے، اور اس پہ پڑے 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 وہ قطرہ جا کے اندر موتی بن جاتا ہے۔ اس پہ صبر، کیا مواظبت کے ساتھ، دوام کے ساتھ وہ اس حدیث پہ کاربن ہوتی ہے کہ من سمت نہ جا، جب وہ پانی کا وہ قطرہ اس کے اندر پڑے پڑے اسی پہ قناعت کرتی ہے، پھر واپس منہ نہیں کھولتی، یہ پھر خلق کھلا کر رہا۔ اگر ہم لوگوں نے بھی ایک دفعہ منہ کھول لیا پھر نہیں کھولیں گے تو ہم لوگ بھی موتی بن جائیں گے۔ اگر بار بار منہ کھولیں گے تو بارش کے قطرے سے بھی کیا نکل جائے گی؟ بدبو نکل جائے گی۔ بارش کا قطرہ تو رحمت ہے، لیکن جب یہ پانی بار ہوتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ والوں کی باتیں بھی جو ہے رحمت کے قطرات ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارا جو بزرگان دین ہے
ان کی جو ملفوظات ہے یہ بڑی قیمتی ہے. کیا ہے؟ یہ بڑے قیمتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کسی وقت اللہ والوں کی صحبت میسر نہ ہو تو ان کے واقعات پڑھا کرو. اس سے تمہاری ایمان میں تازگی ہوگی. کیا ہوگی؟ ایمان میں تازگی ہوگی. آج ہمارے ایمان میں تازگی کیوں نہیں ہے؟ نہ صحبت ہے اور نہ اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اور چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے واقعات نہیں پڑھتے ہیں. اللہ والوں کے واقعات پڑھنے سے انسان کے دل میں، اس لیے کہ یہ امت کے مقتدا گزرے ہیں اور بعد کے لوگ گزرے ہیں جو تابعین اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اور ماضی قریب کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر جو ہمارے اکابر ہیں، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، حضرت عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت شاہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایسے ان کے واقعات ہیں اور ان کے ملفوظات ہیں جو انسان کے دل کی کایا کو پلٹتے تھے اور اندر سے دنیا کی محبت ختم کر دیتے. کیا کر دیتے؟ دنیا کی محبت ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ والوں کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سے، یہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بچہ اچھا نکلا. کیا احساس کہتے؟ اور ہم سے تو وہ دوبن کا بچہ اچھا نکلا. کسی نے کہا کہ حضرت یہ دھوبی کے بچے کا کیا واقعہ ہے؟ یہ دوبن کے بچے کا کیا واقعہ ہے؟ حضرت شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دھوبی اور ایک دوبن، کہا کہ وہ کپڑے دھویا کرتی تھی. تو کہا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی، ان کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ بھی بڑا ہو گیا. تو جب شہزادی کے کپڑے آتے تو اس کو، جب یہ بڑا ہو گیا، عقل سنبھالا، بلوغت تک پہنچا، تو اس کے کپڑے زیادہ اس کو استری کرتا اور نہایت ادب کے ساتھ پوری جو اس کی جو محنت تھی اس محنت اور لگن کے ساتھ اس کو طے کرتا اور استری کرتا، صاف کر کے دھوتا، اس کو بیچتا. تو کپڑوں کے طے کرنے میں، اس کی دھونے میں ایک نئے انداز ان کو لگا. پھر جب ان کی ماں نے دیکھا کہ بیٹا بہت زیادہ راغب ہے اس کپڑے کی طرف، جب بھی جوڑا آتا ہے تو یہ بیٹا کہتا ہے میں ہی دوں گا، میں اس کو استری کروں گا، میں اس کو طے کروں گا، کہ اس کے دل میں کچھ ہے. تو اپنے شوہر سے کہا تو باپ نے اس کو منع کر دیا. کیا کر دیا؟ کہ تم یہ کپڑے نہیں دھو گے، یہ ہم دھوئیں گے. جب وہ کپڑے گئے دوبارہ بادشاہ کے دربار میں، شہزادی نے اس کو دیکھا تھا، اس کے اندر وہ صفائی نہیں تھی اور استری کا وہ انداز، محبت کا وہ انداز نہیں تھا اس میں. تو بعض لوگ محبت کے انداز کو سمجھتے ہیں. حال ہی میں ہمارے ایک استاد تھے مولانا عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فاروقیہ کے، ہم ان کے شہید ہوئے تو ہم ان کے گھر پہ گئے تعزیت کے لیے، دعا کے لیے گئے تھے. تو ان کے صاحبزادے مولانا عطا اللہ عارف صاحب اس وقت بس لندن میں ہیں، انہوں نے ہمیں اس محبت کے اوپر ایک واقعہ سنایا اپنے والد محترم کا. کہا کہ ان کے شیخ تھے مولانا فضل محمد صاحب سوات کے تھے، قادری سلسلے کے بزرگ تھے بڑے، انتقال ہو گیا. کہا کہ وہ ہمارے گھر آیا کرتے. تو ایک دن وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد سے کہا کہ چائے بنا دو. پختانہ ہو بچے میں ہی نہیں. تو والد محترم صاحب نے میری والدہ سے کہا کہ چائے بناؤ. کہا کہ والدہ مصروف تھی یا ان کی تکلیف تھی، بیمار تھی، تو انہوں نے اپنے بہو سے کہا کہ چائے پکا کا چائے بناؤ. جب چائے بن کے آئی تو حضرت نے جیسے ایک گھونٹ پیا تو کہا کہ چائے جو ہے آپ کی گھر والی نے نہیں بنائی، اس لیے اس نے اپنے محبت کا چمچہ اس میں نہیں ڈالا ہے. کیا کہا کہ اس نے اپنے محبت کا وہ چمچہ، چینی تو ہے لیکن محبت و عقیدت کا وہ چمچہ مجھے اس میں نظر نہیں آ رہا. تو والد صاحب غصے سے اٹھے اور کہا اپنے گھر والے سے چائے کس نے بنائی؟ اس نے کہا میری بہو نے بنائی. اس نے کہا حضرت نے کہا کہ اس کے اندر وہ محبت اور عقیدت والا چمچہ نہیں. یہ حال کے لوگ ہیں، ماضی قریب کے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے ایسا کشف دیا تھا. تو یہ لڑکا جب شہزادی کو پتہ لگا کہ اس کے اندر وہ محبت والی طے نہیں ہے، استری نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو بلایا.
دوبن کو بلایا کہ کیا چکر ہے، خاموش رہی. پھر اس نے کہا کہ اس طرح میرا بیٹا، پھر انہوں نے منع کیا اپنے بچے کو. وہ ایسے بیمار ہوا کہ اس کپڑے کی نہ دھونے کی وجہ سے بیمار ہوا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. کپڑے کی محبت نے اس کو قبر تک پہنچا دیا. تو پھر وہ شہزادی نے کہا کہ بھائی وہ تو مر چکا ہے، میرا بیٹا تھا اور اس طرح بہت رغبت تھی ان کو، اور کہا کہ آپ کی عشق و محبت میں وہ قبر تک پہنچ گیا ہے. تو کہا کہ مجھے ان کی قبر پہ لے جاؤ. شہزادی ان کی قبر پہ گئی اور ان پہ پھول چڑھائے. صرف دنیا کا رواج ہے، ہر سال جب ان کی موت کا دن آتا تو شہزادی جاتی. انہوں نے جو ان کو محبت دی تھی اس محبت سے زیادہ انہوں نے ان کا اکرام کیا. مرنے کی حالت ان کو پتہ نہیں تھا. تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوبن کا بچہ ہم سے اچھا نکلا کہ اس نے شہزادی کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اس کے عقیدت میں بن دے کے اس کی عقیدت پہ وہ اپنی جان قربان کر گیا. کہا اگر ہمارے پاس یہ اللہ کی عبادت نہ ہوتی اور یہ اللہ کا ذکر نہ ہوتا اور یہ سجدے کی حلاوت نہ ہوتی، ایمان کی حلاوت نہ ہوتی، ایمان کی چاشنی نہ ہوتی، تو ہم دنیا میں کیسے رہتے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں. جو سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کے قدموں میں، اس کے اندر اس کی لذت کی وجہ سے، اس کی حلاوت کی وجہ سے کہ ہمارے اندر یہ سانس ہے. اگر یہ نمازیں نہ ہو، یہ عبادت نہ ہو تو ہماری روح نکل جائے. ہمیں دنیا سے کیا فائدہ، ہمیں دنیا میں کیا کرنا. کہا کہ ہم سے وہ دوبن کا بچہ اچھا تھا. بندے کی ان کی محبت پہ فدا ہو گیا. تو میرے بھائیو، ایک ایسا عجیب راستہ، ایسا راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایمان میں قوت آتی ہے. لیکن یہ سالکین کا راستہ بڑا عجیب راستہ ہے. فقیرہ فقیری بڑی دور ہے، اونچی لمبی کجور ہے، چڑھ گئی تو بھرپور ہے، گر گئی تو چکنا چور ہے. فقیری کا راستہ بڑا عجیب راستہ ہے. یہ راہ ہے، حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہاں قدم قدم پر طور بھی ہے اور قدم قدم پر گڑھ بھی ہے. یہ زبان انسان کو گرا دیتی ہے، یہ زبان انسان کو گرا دیتی ہے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کون سا سلوک طے کیا ہے؟ کون سی محنت کی ہے؟ اللہ والوں نے تو ایسی محنتیں کرا، ان کو رگڑا ہے، ان کے نفس کو رگڑا ہے. رگڑا تو ہم نے دیا نہیں، ان کے نفوس کو رگڑا ہے، مانجا ہے ان کو. ان کے اندر سے میں نکل گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا، لمبا چوغا پہنا ہوا ہے اور رنگ برنگی کیا ہے، ایک ٹوپی اس کے سر پہ ہے، رنگ برنگی ٹوپی سر پہ ہے. اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں. کیا کہا؟ میں ابلیس ہوں. اور چوبو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رکھا. تو یہ لباس کیسے پہنے ہو؟ کہ اس سے میں ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہوں، فریب دیتا ہوں. کہا کہ تم کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، کس طرح ان پہ غلبہ حاصل کرتے ہو، وہ تمہارے ہاتھ میں اور شکنجے میں کیسے آتے ہیں؟ کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے خود بینائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں ہوں. بس جس بندے کے اندر یہ چیز آ گئی تو سمجھو کہ میرے نرغے میں آ گیا ہے. دوسرے کے عیوب پہ نظر کرنا اور نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، اور اپنے عیوب کی طرف نگاہ نہ کرنا اور دوسرے عیوب کی طرف دیکھنا. شیطان مکمل طور پر شیطان نے کہا میں اس پہ غلبہ پا لیتا ہوں. تو اپنے نفوس کی نگرانی کرو، اپنے عیوب کی نگرانی کرو. ہم دوسرے کے عیوب کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنے عیوب کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیا ہے؟ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ، سلطان اللہ عارفین حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے پاس جاتے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جوتوں میں بیٹھو. جوتوں میں ان کو بٹھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تم جا کے کچرا اٹھایا کرو. کچرا اٹھایا ان سے.
ایک مہینہ ادھر، ایک مہینہ ادھر. پھر اپنی بنگن سے کہا جو گھر میں صفائی کرتی، حضرت بہو سے کہا باہر جا کے بیٹھو، کہا کہ یہ کچرا سارا اس کے اوپر ڈال لو اور دیکھنا کہ یہ کرتا کیا ہے، اس کی نگاہ اور اس کی ہر آہٹ کو نوٹ کر کے مجھے بتانا. یہ تھے اللہ والے، ایسے نہیں بنے. تو انہوں نے پورا کچرا اس پہ ڈالا تو انہوں نے ایسے، اس نے کہا بستر اندائی مائی نہیں نا صاحب امک کی سوکھ ناستے. حضرت کو بتایا. حضرت نے کہا کہ ابھی کپڑا موٹا ہے، سوئی چلتی نہیں ہے اس میں. پھر ایک مہینہ ہم سے محنت کرائی. پھر کہا کہ کچرا اس کے سامنے پھینکنا، اس کے اوپر نہیں پھینکنا. کچرا اس کے سامنے پھینکنا. اس کے غصے سے یوں دیکھا، کچھ بولا نہیں. صحبت کا اثر ہے. اندر والی پہلی والی ہوا نکل گئی، لیکن تھوڑی سی آخر میں چس چس کرتی. ابھی انگارہ جو ہے جب اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں نا، آگ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ آخر میں اپنی آواز نکالتا ہے. اس نے ترچھی آنکھ سے اس کو دیکھا. اس نے کہا کہ حضرت سے نے ترچھی آنکھ سے دیکھا. اس نے کہا ابھی بھی کپڑا موٹا ہے، اس بھی چلتی نہیں. تیسری دفعہ محنت کرائی اور راستے میں جا رہے تھے. پھر کہا کب سارا کچرا اس کے اوپر پھینک دو. کچرا اٹھا کے اس پہ پھینکا تو اس نے ٹوکرا اٹھایا. بہن میری وجہ سے غلطی ہوئی، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی. اس نے کہا اب یہ قابل ہو گیا کہ یہ نعمت اس کی سینے میں منتقل کر دی جائے. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا دیکھا ہے؟ اپنے ذات سے کسی کو فائدہ دو، اپنے ذات سے کسی کو نہ ہٹاؤ. یہ بزرگوں کا شعار ہے. ہماری ذات سے کوئی نفرت نہ کرے. ہم تو گرتے ہوئے کو اٹھائیں. ہر مزاج کے لوگ تبلیغ میں لوگ کیوں چلاتے ہیں کہ ہر مزاج کے لوگ ہر مزاج کے ساتھ چلنا اور ہر مزاج کو پرکھنا، اس کو سہنا، اس کو برداشت کرنا تاکہ تمہارے اندر برداشت کا مادہ اور قوت آئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کی قید ہے، عمل صالح کی قید ہے، لیکن عمل صالح تو بے صبری سے ختم ہو جاتا ہے. صبر دیوانا کو ہر سے لاڑ ہوگا نا. اپنے کیے ہوئے پانی ڈال لیا تم نے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو جنید بغدادی کی پاس ہے، گورنر ہے. گورنری چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. آج ایک کونسلر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. گورنر تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ، اپنے شیخ کی صحبت میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنر ہے، اس کے دل کے اندر بہت بڑا میں رکھا ہوگا، خود بینی میں زیادہ مبتلا ہے. اس کو کہا کہ 1 سال گندک کی دکان میں بیٹھنا. کس میں بیٹھنا؟ گندک کی دکان میں بیٹھنا. اور نہ گندک کی کتنی بو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ گگڑو سومر بھی نہیں، گگڑو. 1 سال تک گورنر رہتا ہے. اور پتہ کیا نا 1 سال پورا ہو گیا. حضرت جنید بغدادی کے پاس آئے، کہا 10 سال پورا ہو گیا. اچھا تم تو سال گنتے رہے، واپس دوبارہ سال لگاؤ. تم تو اپنے دن گنتے رہے، مہینے گنتے رہے، ہفتے گنتے رہے، دوبارہ سال لگاؤ. دوبارہ اسے سال لگوایا اور دیکھا کہ سال پورا ہو گیا، وہ آیا نہیں. حضرت جنید بغدادی نے رحمت اللہ علیہ نے ایک فقیر کو بھیجا، جاؤ اس کو بلاؤ. اس نے کہا حضرت سال پورا ہو گیا ہے. کم یہ پتہ نہیں لگا. پھر دوبارہ اس کو کہا کہ جاؤ بازار کے اندر بھیک مانگو، کشکو لے لو. اور کو اگر میں کسی کو بولوں خدا کی قسم کہیں بھی نہیں اٹھائے گا. یہ سکت نہیں ہے. سلوک طے کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ بڑا عجیب راستہ ہے. صحابہ نے جو قربانیاں دی ہے، تابعین نے جو قربانیاں دی ہے، یہ تو صرف نظر کرتے ہیں کہ چلو ہم بھی آخر زمانے کے لوگ ہیں. یا پینوٹون کے ایک بڑے استاد ہمارے حضرت کے پاس گئے. حضرت سے کہا کہ حضرت ایک نظر میں سارے اسباق طے کرا دوں. اس نے کہا نظر میں تو اسباق طے ہو جائیں گے، لیکن وہ نظر ہی نظر میں ختم بھی ہو جاتے ہیں. نظر ہی نظر میں ختم بھی ہو جاتے ہیں. تاکہ فقیرہ پکی پکائی نہ کھاؤ، پکا کے کھاؤ. آٹا گوندو، پیڑے بناؤ، آگ لگاؤ، تو اس پہ رکھو اور روٹی بناؤ، پھر کھانے میں بھی مزہ آئے گا.
ہر چیز تم نے برداشت کی ہے، آٹے کی گوندنے کی تکلیف برداشت کی ہے، پیڑے لگانے کی تکلیف برداشت کی ہے، آگ جلانے کی تکلیف برداشت کی ہے، توے کو گرم کرنے کی تکلیف برداشت کی ہے، اور آگ کو توے پہ رکھ کے اس ہاتھ کو گرم بھی کیا ہے، اس آگ کے ذریعے سے اپنے وجود کو بھی گرمایا ہے، تب تمہیں کھانے میں مزہ بھی آئے گا، اس کی قدر بھی ہوگی۔ اس لیے گھر میں اگر ہمیں گھر والی کوئی چیز کرنا گے پتہ کہ کچھ چینی کم ادر ہو رہا، مال کا کم والا مرچ کے بگے کم نے یوں دانت سے مار کے پیسہ اٹھاؤ، کیا خیال ہے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ 1 سال تک ان سے بھیک منگوائی۔ ایک نے کہا کہ زبان سڑے، نوجوان آدمی ہو، بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جاؤ کوئی مزدوری کرو۔ ان کو کیا پتا کہ یہ پہلے گورنر رہ چکا ہے، شیخ کا حکم ہے، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو وہی روپیہ کا خرید ہو بخبر، تو روپیہ کا خرید ہو، مال کی ضرورت نہیں ہے، اصلاح کرا رہے ہیں تاکہ اندر سے میں نکلے، تکبر نکلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ آج ہم لوگوں کو، آج ہم مسلمانوں کو میں نے مار دیا ہے، ماداکاروں کو زد سیما، ان کو میں ختم کرنے کے لیے 1 سال تک جب انہوں نے بھیک مانگی، پھر کہا کہ تم گورنر رہے، تم نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق تلفی کی ہوگی، حق دبایا ہوگا، نہ حق فیصلہ کیا ہوگا، جاؤ سب کے نام لکھو جہاں جہاں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، 6 مہینے تک اس کام میں لگے رہے، کہاں کہاں مجھ سے زیادتی ہوگی، انسان کو یاد ہوتا ہے۔ پھر لکھ کے کہا کہ جاؤ ان کے پاس، ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف نہ کرے تو ان کی خدمت کرو، یا ان کو اس ظلم کا بدلہ مال کے ذریعے سے دو، جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے میرے پاس نہ ہو۔ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سب کے پاس گئے، پورے ملک میں گھومے اور ہر ایک سے معافی مانگی۔ اس کے بعد پھر وہ آئے تو ان کو سینے سے لگایا، اور وہی حضرت شبلی ہے کہ ان کی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ سینے سے لگاتے ہی نعمت اللہ کے نام کی لذت سینے میں منتقل ہو گئی، اور ایسی لذت کہ سبحان اللہ، کتابوں میں ان کے عجیب حالات لکھے ہیں کہ جو بھی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا، شیرینی اپنی جیب میں رکھتے اور کہا لاؤ تم نے میرے محبوب کا نام لیا ہے، تم نے میرے دل کو میٹھا کیا ہے، لاؤ میں تمہارے منہ کو میٹھا کروں۔ ایسے لوگ ہیں، اور یہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ ہے۔ دیکھو اللہ عزت بھی دیتے ہیں، اللہ عزیز ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کپا دیتے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتے، اس کو عزت دیتے ہیں۔ پھر وقت کا بادشاہ خلیفہ مقتدر باللہ بیمار ہوتے ہیں، سخت بیمار ہوتے ہیں، اپنا شاہی حکیم، طبیب، ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے بھیجتے ہیں، جاؤ حضرت شبلی کا علاج کرو۔ وہ نصرانی ہے، عیسائی ہے، بادشاہ کا ڈاکٹر ہے، وہ علاج کرنے کے لیے آتا ہے تو علاج کرتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ صحت دے دیتے ہیں، کیا دے دیتے ہیں؟ صحت دے دیتے ہیں۔ تو یہ نصرانی طبیب جو ہے عیسائی، یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ حضرت اگر آپ کی صحت کے لیے اگر میرے گوشت بھی درکار ہوتا تو میں اپنے گوشت کو کاٹ کے یہ قربانی بھی دیتا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ آپ کو صحت دے، آپ کی صحت ہمیں عزیز ہے۔ وہ جو علاج کیا اس صحبت کا اثر اس پہ اتنا ہوا کہ ان کی محبت اور عقیدت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا میری رضا اور میری خوشی تو آپ کے گوشت میں نہیں ہے، اس میں کس میں ہے؟ کہا آپ کے ایمان لانے میں ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ کی دل کی خوشی سے میں ہے تو کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقت کے بادشاہ کو پتہ لگا، خلیفہ مقتدر باللہ کو، کہ میرا طبیب تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے کیا پتہ تھا، کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں مریض کے پاس طبیب کو بھیج رہا ہوں، لیکن اب مجھے پتہ لگا کہ میں طبیب کے پاس مریض کو بھیجا ہے۔ عیسائی مریض ہے نا، تو طبیب کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کہا کہ اب مجھے پتہ لگا کہ میں نے طبیب کے پاس اپنے مریض کو بھیجا تھا، اس نے وہاں سے علاج کرا کے صحت مند ہو گیا ہے، ایمان اندر کے طور پہ، باطن کے طور پہ۔ تو دیکھو انہوں نے قربانی دی، اور قربانی کا سلسلہ پھر کیا ہوا؟ صلہ۔
کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی قربانی کو رائے گاہ جانے نہیں دیتی، اس کی محنت ہوتی ہے، اور محنت اللہ کی یہاں پسند ہے. جس طرح انہوں نے ابھی آیات پڑھی مولوی صاحب نے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیات کے مصداق بنے. وہ مجاہدہ کیا، جہد کیا، محنت کی، کوشش کی، اپنی ہر چیز قربان کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے کھولے کہ وقت کا حکمران بھی مسخر ہے اور وقت کا حکیم بھی مسخر ہے. اس طرح اللہ راستے کھول دے. آج ہم لوگ قربانی کے اہل نہیں ہیں، ہم راحت پسند لوگ ہیں، آرام پسند لوگ ہیں. ہم جس کی امتی ہے وہ راتوں کو نہیں سویا کرتے تھے. قرآن اتنا قرآن پڑھتے 6 سپارے ایک منزل کے پاؤں پہ ورم آ جاتا. آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں. آج ہمارے قرآن پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ سارے حافظ عالم ہیں ماشاءاللہ، کتنا پڑھتے ہیں. وقت نہیں ملتا. جس سے پوچھو کس چیز کا وقت ہے؟ دنیا میں اللہ نے آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ کمانے کے لیے بھیجا ہے. روزی تو اللہ دیں گے. ایک فقیر کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضرت رزق کی تنگی ہے، گھر میں بچے زیادہ ہیں، رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں جس کی روزی اللہ کی ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال لو. کیا کہا؟ تمہارے گھر میں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو اپنے گھر سے نکال لو، بس تمہاری رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. اس نے جب نظر کی تو کہا سب کو تو اللہ دے رہے، رزق تو اللہ دے رہے ہیں. پھر نہیں کہا کہ بھئی رزق میں تنگی. دوسرا آیا، دوست نے کہا کہ حضرت رزق کی تنگی ہے، وظیفہ. آج عجیب بات ہے، ساری دنیا چاہے دیندار ہے بے دین ہے سب کہتے ہیں رزق کا وظیفہ بتا دو، برکت ہو جائے. برکت تو حرکت میں ہے. ہم حرکت میں چلتے تھے، اس میں برکت ہوتی تھی. حرکت المجاہدین والے کہتے ہیں برکت تو حرکت میں. حرکت کرو گے تو برکت ہوگی نا. کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دو. اس نے کہا یا باسط ابسط فی رزقی. کیا کہا؟ بزرگ نے کیا کہا کہ یہ پڑھا کرو، یا باسط ابسط فی رزقی. لیکن اللہ کے گھر میں نہیں پڑھنا. جماعت کے بنا یہ پکور کی وہ خپل پکور کی دادا اللہ کور دے سڑے بتے کہ اللہ نہ اللہ والا رزق میں واڑا. کیا کہا؟ مسجد میں اللہ سے اللہ کو مانگو، رزق اپنے گھر میں مانگو. یہ اللہ سے ایک تعلق ہے نا. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے لوگ آتے ہیں کہ بھائی کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی تعویذ کر دیا، کس نے کیا کر دیا. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کام کرو. اور جو اللہ کی ذمہ ہے رزق دینا اللہ کی ذمہ ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں، یہ سب چیزیں. تو محنت کرو. کیا کرو؟ محنت کرو. صحیح ہے نا. رزق کے پیچھے دوڑو نہیں. چلے اور وظیفے کرتے ہیں موکلات کو پکڑنے کے لیے. اس کے ذریعے سے ایک تعویذ کریں گے تو 5000 روپے دیں گے. یہ غلط چیزیں ہیں ساری. یہ غلط یقین ہے، یہ غلط یقین ہے. بغیر چیلوں کے اللہ پاک رزق دیتے ہیں. نہیں دیتے ہیں. مچھلیوں کو نہیں دیتے ہیں، مکڑیوں کو نہیں دیتے ہیں، مکوڑوں کو نہیں دیتے ہیں، ہر مخلوق کو نہیں دیتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. لیکن یہ محنت کا میدان ہے. کیا ہے؟ محنت کا میدان ہے. اللہ سے لو لگانا سیکھو، اللہ سے لو لگانا سیکھو. ایک نصرانی اور ایک مسلمان ایک آتش پرست سفر میں جا رہے تھے. تو راستے میں کیا لگی؟ بھوک لگی. تو مسلمان کو کہا کہ تم اپنے اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں آج تم مانگو کل میں مانگوں گا. کیا خیال ہے؟ نہیں اس نے کہا نہیں پہلے تم مانگو، تم مسلمان ہو. اور میں یہ توقع اللہ فہو حسبو کی مصداق تم لوگ ہو. اس نے دعا کی. ایک دسترخوان اترا، ایک خوان آیا غیب سے، کھانا بنا ہوا تھا، کھا لیا. سفر کرتے 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 پھر آگے ان کو بھوک لگی. اب وہ جو عیسائی تھا اس نے بھی ہاتھ اٹھائے تو 2 خوان آئے. دسترخوان نہ ڈالا وہ سڑ گیا. مسلمان شرمندہ شو کہ میں مسلمان ہوں، میں نے دعا کی تو 1 خوان اترا، اور ایک کافر ہے اس نے دعا کی تو 2 خوان اترے.
خپاو روٹی نہ خوڑا مسلمان خپگی کی سر روٹی نہ خوڑا تو اس نے کہا نہیں بھائی کھانا کھاؤ محبت سے کھاؤ. اس کے بعد پھر میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں. تو اس نے ایسے پی کے انداز سے روٹی کھائی کھانا کھایا. اس نے کہا کہ بھائی یہ دعا میں نے آپ کے وسیلے سے کی تھی, یہ دعا میں نے آپ کے وسیلے سے کی تھی اور آپ کے وسیلے سے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو. سنگا باچا روٹی پہ بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. آج ہم روٹی کے اوپر کافر بنتے ہیں. استغفر. یہ حال ہے, یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو.